ایسا کیوں ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے دور لگتے ہیں؟ وہ تو معجزات کی شکل میں روزانہ آپ سے ملتے ہیں، آپ کو تہجد کے وقت میں اپنے پاس بلاتے ہیں، 5 وقت آپ کو سجدوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں، کبھی بن مانگے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، کبھی ناممکن سے ممکن دعا بھی ممکن کا ذریعہ بن جاتی ہے، کبھی آپ کو لگتا ہے بدترین سے بچانے کے لیے دیری بن کر، تمہیں اندھیروں سے نکالنے کے لیے سویرا بن کر، کبھی تمہاری بے بسی کے بعد کن کا وسیلہ بن کر، کبھی انجان شخص کے لفظوں سے حوصلہ بن کر، کبھی اپنی رضا کے مطابق تمہارا دل بدل کر، کبھی تمہاری چاہت کی خاطر تمہارا مقدر بدل کر، کبھی تمہاری صدیوں کی محنت کے بعد میٹھا صلہ بن کر، کبھی تمہارے وسوسوں میں ایک امید کا گمان بن کر، کبھی پیار بھری تھپکی دینے کے لیے ماں بن کر، کبھی توکل سے لے کر یقین تک کے سفر کو، کتنے طریقوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کبھی بھی بھولتے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی کسی کو فوراً سزا نہیں دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں۔ یہ تو ہم انسان ہیں جو کہ انسانوں کو فوراً سے جج کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر ایک انسان کو مہلت دیتے ہیں کہ تم آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں تقدیریں بدل سکتے ہیں اور رستوں کو بدل بدل کر تمہیں اپنے قریب لے آتے ہیں۔ تو پھر تم کیوں مایوس ہو گئی ہو اور کیوں پریشان بیٹھی ہو؟ آ جاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کی ہر ایک بات کر لو۔ میں مانتی ہوں رات کی تنہائی میں جو کانورسیشن کسی سے کی جاتی ہے اس کی الگ ہی بات ہوتی ہے، اور اگر یہ کانورسیشن آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تہجد کے وقت میں کرتے ہیں تو یقین کیجئے اس کانورسیشن کے بدلے آپ کو اتنا سکون ملتا ہے جتنا سکون آپ کو دنیاوی معاملات میں نہیں مل سکتا ہے۔ جب آپ اس بات پر یقین رکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں اور آپ کے ہاتھ دعا کے لیے بلا وجہ نہیں اٹھ رہے ہیں، جن ہاتھوں کو آپ نے دعا کے لیے اٹھا کر رکھا ہے ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ اور یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عشق کا امتحان ہے نا، جو آپ کا صبر ہے، صبر ہی تو ہے جو آپ کا عشق سے شروع ہو کر عشق پر ختم ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں شامل ہوتے ہوئے صبر کو اختیار کر لیا جائے۔ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں تو اس بات میں بہت کچھ چھپا ہے کہ اصل عشق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیے نا آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں جب آپ کو کوئی نہیں سنتا ہے، اور جب آپ بالکل تنہا اور اکیلے ہو جاتے ہیں، دن بھر کے کاموں سے پریشان ہو جاتے ہیں، تو اسی لمحے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پل بھر میں سجدے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ اتنی خوبصورت کیفیت کہیں اور کہاں ملے گی؟ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت مانگیے، دوسروں کے لیے بھی ہدایت مانگیے۔ ہدایت صرف پل بھر میں نہیں آتی ہے، یہی تو کانسیپٹ آپ نے کلیئر کرنا ہے۔ ہدایت آپ کی پوری زندگی ہے، کیونکہ آپ کو آہستہ آہستہ ہر قدم با قدم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قریب کرتے جاتے ہیں، اور ہدایت ایک ساری عمر کی جدوجہد ہے۔ ہر دن، ہر گھنٹے، ہر پل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہدایت دیتے ہیں، بس یہ تو آپ کے سوچنے کی بات ہے نا۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم جب آتا ہے، جب کن کہہ دیا جاتا ہے تو فوراً ہدایت بھی مل جاتی ہے، اور ناممکن دعائیں ممکن ہو جاتی ہیں، اور لا حاصل چیز حاصل ہو جاتی ہے، اور ادھوری کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ تو بس پھر توکل، یقین اور صبر کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے، کیونکہ بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی ادھوری کہانی کو مکمل کر دینا ہے، انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری آج بہت ہی پیاری سی 2 میریکل سٹوریز آپ لوگ سے شیئر کرنے والی ہوں۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف سورہ یوسف، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف درود ابراہیم۔ تو جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی
इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारियों, आज की जो पहली मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम। आप ही कैसी हैं? आप और आपकी प्यारियाँ कैसी हैं? अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह पाक सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप ही ऐसा है कि मैं आपको अपने भाई की मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ, जो कि अल्लाह पाक ने मेरे भाई की ज़िंदगी में मौजज़ात किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ऐसा है कि आप ही हमारा भाई जो है, हम 3 बहनों का एक ही भाई है। मेरे भाई जो है वो हमारे बहुत ही ज़्यादा लाडले हैं और आप ही मेरे अम्मी अब्बू को बहुत ही ज़्यादा शौक था भाई की शादी के लिए। अम्मी अब्बू ने कह लें कि भाई के रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। खानदान वाले कहते भी थे कि इतनी क्या जल्दी है, अभी लड़के को पढ़ने भी तो दो। लेकिन आप ही कहते हैं ना कि हर माँ बाप जो है इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं कि उनके बेटे या बेटी की शादी हो और वो अपने घर की हो जाए। लेकिन आप ही इसी वजह से सब मना भी करते थे। लेकिन मेरी अम्मी जो है वो ख़ास तौर पर कहती थी कि नहीं, छोटी एज में बच्चों की शादी कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब आप ही ऐसा था कि भाई के काफ़ी प्रपोजल्स वगैरह आ रहे थे और आप ही एक दो जगह से जो है रिश्ते वगैरह की बात भी बन रही थी। लेकिन आप ही वहाँ पर कहते हैं ना कि जब इंसान सीरियस नहीं होता है तो आप ही उस वक्त तक जो है कोई कहानी मुकम्मल नहीं होती है। जब अब आप ही ऐसा हुआ कि मेरे भाई को जो है आप ही मेरी कज़न है वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन आप ही मेरे भाई ने इस बारे में हमें पहले कभी नहीं बताया। ये तो आप ही जब बताया जब सारी सिचुएशन जो थी बिल्कुल ऑपोजिट हो गई। अब आप ही ऐसा था कि भाई भी खामोश थे और वो कह रहे थे कि जैसे मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सोचेंगे वो अच्छा ही होगा। फिर आप ही ऐसा हुआ कि जैसे कि अम्मी ने कुछ रिश्ते वालों को कहा हुआ था भाई के रिश्ते के लिए, आप ही एक फैमिली को मेरी अम्मी ने घर में इनवाइट किया और आप ही फिर जो है वो हमारे घर आए हैं। तो उन्होंने जैसे ही भाई को देखा, उन्होंने कहा कि इतनी छोटी एज में आप क्यों अपने बेटे की शादी करना चाह रही हैं, और अभी तो आपका बेटा फर्स्ट ईयर में है। लेकिन आप ही मेरी अम्मी ने कहा कि बस मेरा दिल करता है कि मैं जल्दी से इस घर में बहू ले आऊँ और मुझे बहुत शौक है कि मैं अपने बेटे की छोटी सी एज में ही शादी कर दूँ। लेकिन आप ही इस शौक को देखते हुए काफ़ी सारे लोग इसी वजह से इनकार कर देते थे कि पता नहीं ऐसी क्या वजह है। खैर उसके बाद आप ही ऐसा हुआ कि भाई ने अम्मी अब्बू को रोक दिया। भाई ने अम्मी को कहा कि अम्मी देखें, अभी आप मुझे पढ़ने दें, अपनी डिग्री कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जैसे आप कहेंगी मैं वैसा कर लूँगा। आप ही इस दौरान जैसे कि भाई मेरी कज़न को पसंद करते थे, लेकिन आप ही उस लड़की को मेरी अम्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसी वजह से आप ही भाई जो है अम्मी से इस बारे में बात नहीं कर रहे थे। अब आप ही ऐसा था कि भाई ने जैसे कि अम्मी से कुछ सालों का वक्त लिया कर दिया है, अब आपने कोई रिश्ता नहीं देखना है। तो आप ही उस दौरान ऐसा था कि अम्मी छुप छुप कर तो काफ़ी रिश्ते वगैरह देख रही थी, लेकिन भाई को हम लोगों को मना कर दिया था कि भाई को कुछ भी नहीं बताना है। ऐसा होता था कि मेरी अम्मी को ये नहीं मालूम था कि जब किसी लड़की को देखने के लिए जाते हैं तो एक लड़की कितनी उम्मीद लगा लेती है। बस आप ही कहते हैं ना कि हम तो अपना शौक समझ रहे होते हैं, लड़कियों के दिल बहुत नाजुक होते हैं। मेरी अम्मी आप ही इसी शौक में इस बात को समझी ही नहीं कि ये एक शौक नहीं है, ये किसी के दिलों की बात है और दिलों की उम्मीद है। खैर आप ही अल्लाह ताला बेशक हिदायत देने वाले हैं और अल्लाह पाक माफ़ फरमाने वाले हैं। और फिर आप ही ये स्टोरी बताने का मकसद भी मेरा ये है, अगर कोई भी ऐसे पेरेंट्स अपनी गलती कर रहे हैं अपने बच्चों की खुशी की खातिर, तो ऐसा मत करें। जब किसी लड़की को देखने के लिए जाते हैं उसके दिल में एक उम्मीद सी जाग जाती है। अब आप ही ऐसा हुआ कि जैसे कि मेरी अम्मी बताए बगैर भाई को एक जगह पर रिश्ता देखने के लिए गई हैं, तो आप ही उस लड़की ने बहुत ही कह ले कि उम्मीद बांध ली थी। और अब आप ही ऐसा था कि मेरी अम्मी को जब उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने आपके घर आना है, तो मेरी अम्मी ने उन्हें आप ही तकरीबन 2 हफ्ते बाद मना किया। अब आप ही उसी दौरान उस लड़की ने फ़ोन पर रोते रोते मेरी अम्मी को कहा कि आपने मेरे जज्बात के साथ खेला है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आप ही अम्मी को ये बात इतनी ज़्यादा दिल पर लग गई, अम्मी ने कहा कि कहीं उस लड़की की मुझे आह ना लग जाए, औलाद के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। अब आप ही अम्मी जब उनके घर गई हैं, कायदा माजरत करने के लिए गई थी, क्योंकि आप ही अम्मी को पता चल गया कि ये कोई ऐसी बात नहीं होती है, ये जज्बात की बात होती है। सुलह सफाई के साथ उन लोगों के साथ जो मामला थे वो सेटल डाउन हो गए। और उस लड़की को देखते हुए मेरी अम्मी के दिल को एकदम से कुछ हुआ। अम्मी ने कहा कि पता नहीं वो लड़की मेरी आंखों में से नहीं जाती है, पता नहीं उसने मुझे कोई बदुआ ना दे दी हो या उसने मेरे बच्चों के बारे में कोई ऐसी बात ना कर दी हो। मैं उससे माफ़ी तो मांग आई हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा दिल क्यों बेचैन है। अब आप ही कहते हैं ना कि एक बदुआ इंसान का साथ देती है, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। बस आप ही इसी शौक में
میری امی نے اس بچی کا دل دکھا دیا اور کہ وقت گزرتا جا رہا تھا، سالوں کے سال گزر گئے اور آپ ہی پھر بھی امی کے ذہن میں سے وہ لڑکی نہیں نکل پا رہی تھی۔ جب بھی امی اکیلی بیٹھتی تھی اور امی کے ذہن میں اسی کا چہرہ، اسی کی باتیں آ جاتی تھی۔ اور پھر آپ ہی ایک دن ایسا ہوا، بھائی کی ماشاءاللہ سے ڈگری کمپلیٹ ہو گئی، بھائی کو بہت اچھی کمپنی میں جاب بھی مل گئی، تو آپ ہی اسی دوران جو ہے بھائی نے امی سے کہا کزن کے بارے میں۔ امی نے کہا کہ تمہیں اتنے سالوں بعد آج دشمنی کو رشتہ داری میں بدلنا یاد آ گیا ہے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ مجھے وہ لڑکی اور اس کے گھر والے بالکل پسند نہیں ہیں، تو تم نے کیسے سوچ لیا؟ اب آپ ہی بھائی نے بہت زیادہ انسسٹ کیا، لیکن امی بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ اب آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھائی نے ابو کو راضی کیا، پھر زبردستی میرے ابو جو ہے امی کو ان کی طرف لے کر گئے اور سارے گلے شکوے ختم کیے، لیکن امی میری خاموش ہو گئی۔ امی نے کہا کہ جب بچے کی مرضی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں، اور اب آپ ہی امی کی خوشی ظاہر ہے بھائی کی ہر خوشی میں تھی، اور اتنے سالوں سے امی کو انتظار تھا کہ بھائی کی زندگی میں یہ خوشی آ جائے، اور اب آپ ہی وہ دن آ جاتا ہے کہ جب کہ ساری رنجشیں اور ساری دشمنیوں کو مٹاتے ہوئے میرے پیرنٹس جو ہیں وہ رشتہ لینے کے لیے ان کے گھر گئے ہیں۔ پہلے تو ان کے گھر والوں نے انکار وغیرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آج اتنے سالوں بعد آپ اپنے بچے کی خاطر یہاں آئے ہیں، ویسے آپ لوگوں کو آنا یاد نہیں تھا، آپ ہی کچھ ایسا ہے کہ پرسنل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو ان کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن تھا وہ تو نہیں بتا سکتی ہوں، لیکن یہ کہانی شیئر اسی لیے کر رہی ہوں کہ کسی کو جو ہے اس کہانی سے ایک تو سبق مل سکے اور اللہ پاک کے معجزات پر توکل اور یقین مزید آ سکے کہ اللہ پاک ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہے، اور کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ یوں ہے گلے شکووں کے بعد جو ہے وہاں پر میرے بھائی کی بات پکی ہو گئی، اور آپ ہی اس کے بعد جو ہے تقریباً 2 مہینے بعد ہی جو ہے آپ ہی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی۔ میرے بھائی کا خواب تھا اور جو میرے بھائی کی خوشی تھی جو کہ اتنے سالوں سے اس نے دل ہی دل میں رکھی ہوئی تھی، اللہ پاک نے اس کی اس دعا کو قبول کیا، پاک نے آپ ہی اس کو اس کی محبت سے نواز دیا۔ اب آپ ہی میرے بھائی کی زندگی بہت خوشیوں کے ساتھ گزر رہی تھی، لیکن آپ ہی کہتے ہیں نا کہ جہاں پر انسان کو خوشی ملتی ہے، اگر کسی کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی یا برائی کی ہوتی ہے تو وہ اس کے آگے آتی ہے۔ اب آپ ہی ایسا ہوا کہ میرے بھائی اور بھابھی کی شادی کو 4 مہینے گزر گئے تھے، ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سے رونقیں ہی رونقیں تھی اور خوشیاں ہی خوشیاں تھی، ہر طرف سے آپ ہی ہنسنے کی آوازیں آتی تھی۔ لیکن اب آپ ہی ہوتا کچھ ایسا ہے کہ میرے بھائی کی جیسے کہ شادی کو 4 مہینے ہوئے ہی تھے، بھائی جو ہے آپ ہی اپنی جاب پر جا رہے تھے، میں آپ ہی بھائی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور بس پھر آپ ہی یہاں سے سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ بھائی کی جو لیفٹ والی سائیڈ ہے وہ بالکل ڈیمیج ہو چکی تھی، جس پر کافی ساری آپ ہی چوٹیں بھی آئی تھی، لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ بھائی کی زندگی بچ گئی تھی۔ اور وہاں سے پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ میرے بھائی کی خوشیوں کو نظر لگ گئی، اور آپ ہی جن سے میرے بھائی کی شادی ہوئی تھی اس مشکل وقت میں انہوں نے میرے بھائی کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا بھائی کو کہ میں تو ابھی ینگ ہوں، میں کیوں اس صدمے میں بیٹھی رہوں۔ بھائی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے اتنے سالوں تک جو ہے صبر کیا ہے اور آج وہ بھائی کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اب آپ ہی بھائی کے لیے 2 صدمے ہو چکے تھے۔ صدمہ تو یہ تھا کہ بھائی کی حالت ایسی تھی، اور دوسرا صدمہ یہ تھا کہ آپ ہی میری بھابھی جو ہے وہ بھائی کو چھوڑ کر چلی گئی، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد جو ہے آپ ہی انہوں نے جو ہے ڈیورس کے لیے فائل کر دیا۔ بس پھر آپ ہی ایسا تھا کہ وہاں سے ڈیورس ہو گئی کے بارے میں میرے پیرنٹس سے سوچا تھا میرے بھائی کی زندگی کے لیے، ہی غموں کا سامنا جو ہے میرے بھائی کو کرنا پڑا۔ میرے بھائی کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے میری امی کے ذہن میں پھر دوبارہ سے وہ لڑکی آ رہی تھی، اور میری امی کو لگ رہا تھا کہ جتنی لڑکیوں کو امی نے دیکھتے ہوئے ریجیکٹ کیا، پھر جس لڑکی نے میری امی کو بولا تھا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اسی لڑکی کا چہرہ بار بار اس وقت میں آ رہا تھا جبکہ آپ ہی وہ بھائی کو تکلیف میں دیکھتی تھی اور پریشان دیکھتی تھی۔ بس پھر آپ ہی اس کے بعد ایسا تھا، اس تکلیف کے دوران میری امی کو جو ہے شوگر اور بی پی ڈائگنوز ہو گیا، اور آپ ہی میرے ابو کی بھی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی۔ ہمارے گھر کی حالت ایسی ہو گئی تھی جہاں پر 24 گھنٹے لڑکیوں کے ہنسنے کی آواز آتی تھی، وہاں پر آپ ہی ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھا رہتا تھا کہ کسی طرح رات ہو جائے اور اگلا دن شروع ہو جائے، اور پھر رات ہو جائے اور اگلا دن شروع ہو جائے۔ اس سچویشن کی وجہ سے گھر کا ماحول عجیب ہو گیا تھا، بھائی بھی بہت خاموش رہنے لگ گئے تھے۔ اس پریشانی کے وقت میں کسی نے میری امی کو بتایا کہ بیٹے کی صحت کے لیے جو ہے سورہ یوسف پڑھو فجر کی نماز کے بعد، تو بس پھر آپ ہی ایسا تھا کہ میری امی جو ہے سورہ یوسف پڑھ رہی تھی فجر کی نماز کے بعد، بھائی کی صحت کے لیے دعا کرتی تھی، لیکن آپ ہی بھائی کی صحت کا ٹھیک
ہونا تھوڑا سا امپاسبل اس لیے تھا کہ آپ ہی بھائی کی ٹانگ میں کافی سارے جو فریکچرز آئے تھے وہ ٹھیک ہونا تھوڑا مشکل تھا، لیکن آپ ہی کوئی کچھ بھی کر لے، جب اللہ کی طاقت اور اللہ کی مدد آتی ہے نا تو پھر انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ اب آپ ہی بس میری امی جو ہے سورہ یوسف پڑھتی جا رہی تھی، فجر کے وقت میں بھائی کو پانی بھی دم کر دیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، اور آپ ہی سورہ بقرہ بھی پڑھتی تھی میری امی، اور درود ابراہیم بھی پڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتی تھی، اور اللہ پاک سے کہتی تھی کہ اللہ پاک جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں آپ سے معافی مانگتی ہوں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں۔ بس آپ ہی میری امی ہر وقت روتی رہتی تھی، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتی تھی، بھائی کی صحت کے لیے دعا کرتی تھی، اور آپ ہی بس ایسا ہو گیا تھا گھر آپ ہی بجھا بجھا سا، دل ہی نہیں لگتا تھا گھر میں، اور ہم بہنیں بھی آپ ہی اپنی اپنی ایجوکیشنز وغیرہ کمپلیٹ کر رہی تھی۔ اب آپ ہی ہوتا یوں ہے تقریباً آپ ہی 1.5 سال بعد جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ میرے بھائی آہستہ آہستہ جو ہے اپنے قدموں پر کھڑے ہونے لگ گئے، اور آپ ہی ایسا تھا کہ پراپرلی جو ہے سب کچھ تو ٹھیک نہیں ہو پایا، لیکن آپ ہی جو ہم نے نہیں بھی سوچا تھا، اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے بھائی کو اپنے سامنے دوبارہ چلتا ہوا ضرور دیکھا، اور الحمدللہ سورہ یوسف پڑھنے سے اللہ پاک نے میرے بھائی کو صحت عطا فرمائی۔ اور اب آپ ہی ایسا ہوا کہ جس کمپنی میں بھائی جاب کر رہے تھے اسی کمپنی نے آپ ہی بھائی کو دوبارہ جو ہے جاب کے لیے بلا لیا، کیونکہ آپ ہی میرے بھائی جو ہے سنسیئرٹی کے ساتھ اپنا کام کر رہا تھا۔ اب آپ ہی اسی دوران جو ہے بھائی کی جاب پر کافی لڑکے آئے اور گئے، لیکن آپ ہی جو بھائی کی جگہ تھی وہ کوئی نہیں لے سکا، اسی لیے آپ ہی کمپنی نے بھائی کو دوبارہ ہائر کیا، اور آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ بھائی نے اپنی جاب کو شروع کر دیا۔ اور اب آپ ہی ایسا تھا کہ جیسے کہ سورہ یوسف پڑھنے سے اللہ پاک نے بھائی کو صحت عطا فرمائی تھی، تو بھائی نے بھی آپ ہی اپنی زندگی میں سورہ یوسف کو شامل کر لیا، کیونکہ میرا بھائی بہت ڈپریشن میں تھا، ہر وقت روتا رہتا تھا اور انزائٹی کا شکار تھا، میڈیسن کھانے کی وجہ سے غم و پریشانی اور غصے کا میرا بھائی شکار تھا، لیکن آپ ہی اللہ پاک نے جو ہے اس کو سورہ یوسف پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ معجزہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنے سالوں بعد اللہ پاک نے یہ معجزہ کیا۔ میری خالہ ہیں وہ آپ ہی کہہ لیں کہ میرے بھائی کے پرپوزل کے لیے بہت زیادہ میری امی کو فورس کر رہی تھی کہ تم جو اس کی شادی کر دو، ظاہر ہے اس کی زندگی ہے، کب تک وہ اس غم میں بیٹھا رہے گا، آگے اپنی زندگی گزارے، اب کون میرے بیٹے کو بیٹی دے گا۔ آپ ہی میری خالہ نے امی کو ہمت دی، اور انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ پاک خیر کریں گے، اور تمہارا بیٹا اتنا نیک ہے، اتنا فرما بردار ہے، تو اللہ پاک نے اس کے لیے کچھ بہت اچھا سوچا ہوا ہے۔ 2-3 جو ہے رشتے والوں کا نمبر ہے، انہیں کال کر کے ساری ہسٹری وغیرہ دے دو۔ خیر آپ ہی ان کو میری امی نے کال کی اور ساری بات وغیرہ بتا دی۔ اب آپ ہی اسی دوران جو ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بھائی بھی سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، امی بھی پڑھ رہی تھی، اللہ پاک نے آپ ہی ایسا معجزہ کیا کہ ان میں سے آپ ہی جو سیکنڈ والے جن کو رشتے کے لیے بولا ہوا تھا انہوں نے آپ ہی ایک گھر کا ایڈریس دیا۔ امی کے آپ ہی ذہن میں کچھ ایڈریس جو تھا جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ خیر آپ ہی امی جو ہیں اس طرف دوبارہ سے جب رشتہ دیکھنے کے لیے گئی ہیں، امی نے خالہ کو بولا کہ یہاں پر تو میں پہلے بھی رشتہ دیکھنے آئی ہوئی ہوں، پتہ نہیں ہمیں کس گھر میں بھیجا ہے۔ اب آپ ہی سیم ٹو سیم یہ وہی گھر تھا جہاں پر آپ ہی جس لڑکی کو میری امی نے چھوڑ دیا تھا رشتے کے سلسلے میں، اور آپ ہی اللہ پاک نے وہیں پر جا کر انہی کے دروازے پر میری امی کو کھڑا کر دیا، اور میری امی آپ ہی رونے لگی۔ میری خالہ نے کہا کہ ہوا کیا ہے؟ اب آپ ہی جب تک ظاہر ہے بیل بج چکی تھی، گیٹ کھل چکا تھا، لیکن آپ ہی انہوں نے میری امی کی حالت کو دیکھتے ہوئے میری امی کو اندر بٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ بہن آج آپ اتنے سالوں بعد یہاں پر کیسے آ گئی ہیں، خیریت تو ہے؟ اور انہوں نے میری امی کو کہا کہ بس ہم جو ہے اپنی بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ میری خالہ نے کہا کہ وہ لوگ ہم ہی ہیں جو آپ کی بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور مجھے تو یہ ساری بات یہاں آ کر پتہ چلی ہے کہ میری بہن جو ہے پہلے بھی آپ کی بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ امی نے ان کو ساری سچویشن کے بارے میں بتایا، اور جو کچھ آپ ہی میرے بھائی کی زندگی میں ہوا اس کے بارے میں بھی بتایا۔ میری امی نے رو رو کر ان سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں، اس وقت میں پاگل لگ رہی ہوں گی۔ آتا ہے کہ آپ کی بیٹی کے جو اس وقت میرے لیے الفاظ تھے کہ سارے الفاظ جو ہے میرے بیٹے کی زندگی میں حقیقت بن کر سامنے آ گئے ہیں، اور مجھے تو اللہ پاک نے بدل کر ہی رکھ دیا ہے۔ ایک غم ایسا دیا جس نے نہ کہ صرف مجھے بدلا بلکہ اس چیز کا احساس دلایا کہ کبھی بھی کسی کو امید نہ دلاؤ اور کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ میں اللہ پاک سے رو رو کر معافی مانگتی ہوں۔ بس پھر آپ ہی میری امی جو ہیں وہاں پر زاروں قطار رو رہی تھی، اور آپ ہی وہ لوگ بھی جو ہیں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھے، اور ان لوگوں نے اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہا کہ چلیں ہم آپ کو سوچ کر بتاتے ہیں۔ خالہ گھر آ گئیں، انہوں نے یہ ساری بات جو ہے ہم لوگوں کو بتائی۔ بس پھر آپ ہی ایسا تھا کہ اب بھی انتظار ہی تھا کہ وہ ہمیں کال کر لیں گے۔ اس دوران میری امی سورہ یوسف پڑھتی جا رہی تھی، اور بھائی تو آپ ہی بس اپنے ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے سورہ یوسف پڑھ رہے تھے۔ اور اب آپ ہی ایسا ہوتا ہے تقریباً 4 دنوں بعد مغرب کی نماز کے بعد
ان کی امی کی کال آتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے ہماری طرف آنا چاہ رہے ہیں. بس پھر آپ ہی اللہ پاک نے اتنے سالوں میں اس لڑکی کا رشتہ بھی نہیں کیا, اور آپ ہی جو سچویشن میرے بھائی کی زندگی میں سب کچھ ہوا, ان لوگوں نے آپ ہی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ ہی اللہ پاک نے میرے بھائی کو بہترین ہمسفر سے نوازا ہے. اور وہ لڑکی اتنی اچھی ہے کہ آپ ہی یہ بات حقیقت ہے کہ ہم بظاہر چیزوں پر جاتے ہیں, لیکن آپ ہی وہ لڑکی اتنی اچھی ہے کہ اس کا آپ ہی دل بھی اتنا ہی پیارا ہے کہ آپ ہی وہ دکھنے میں پیاری ہے. الحمدللہ آپ ہی یہ جو سبق کی کہانی ہے نا, وہ آپ ہی یقین کریں کہ نہ کہ صرف آپ ہی ہمیں سبق دیتی ہے, بلکہ آپ ہی جو سنتا ہے اور جس کو جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ اللہ پاک سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اللہ پاک کا جب انصاف آتا ہے تب انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے. بے شک آپ ہی اللہ کی مدد آئی میرے بھائی کے لیے. بس آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک میرے بھائی کو اس کے قدموں پر پراپرلی کھڑا کر دیں اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں. لیکن آپ ہی جو لڑکی اللہ پاک نے میرے بھائی کو عطا کی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ آپ ہی بہت ہی اچھی اور بہت ہی نیک ہے, اور اس نے آپ ہی میری امی کو ایسے رکھا ہے جیسے کہ کوئی اپنی سگی ماں سے محبت کرتا ہے. الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے. اور ابھی آپ ہی کچھ دنوں پہلے جیسے کہ آپ کی ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے سورہ یوسف کی ویڈیوز میرے سامنے آئی تھی, تو میری امی نے کہا کہ یہ میریکل سٹوری تو لازمی جو ہے تم ان کو بھیجو, تاکہ ہو سکتا ہے جو غلطیاں میں نے کی ہیں کوئی اور ایسی غلطیاں نہ دہرائے. بس پھر آپ ہی سورہ یوسف کے یہ معجزات ہماری زندگی میں ہوئے ہیں, اور اللہ پاک آپ کی پیاریوں کے نیک نصیب کریں, آپ کے اور حسنین کے بہت بہت نیک نصیب کریں. آمین ثم آمین. سبحان اللہ, جزاک اللہ میری بہن, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے. کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے, غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں, لیکن اللہ پاک ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں, اور اللہ پاک بہتر معاف فرمانے والے ہیں, اور بہترین اللہ پاک ہی جج کرنے والے ہیں. اللہ پاک ہم سب پر آسانیاں فرمائے. تو میری پیاریوں, سورہ یوسف کی پیاری سی میریکل سٹوری جو ہے میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے. ان کی امی نے جو ہے فجر کی نماز کے بعد سورہ یوسف کو زندگی میں شامل کیا. الحمدللہ اللہ پاک نے کرم فرمایا. اور میری پیاریوں, اگر کوئی بھی پریشان ہے اپنی صحت کی وجہ سے, یا رشتوں کے معاملات کی وجہ سے, یا کاروبار کی کسی بھی پریشانی کی وجہ سے, تو وہ لوگ بھی اپنی زندگی میں سورہ یوسف کو شامل کر سکتے ہیں. اللہ پاک کرم فرمائے. آمین ثم آمین. اور میری پیاریوں, اب جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے, میریکل آف درود ابراہیم, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. یہ پیاری سی آنٹی جان لکھتی ہیں, السلام علیکم, سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں, اور میں آپ کو بیٹا اپنی بہو کی میریکل سٹوری بتانا چاہوں گی. اللہ پاک نے 16 سال بعد اس پر کرم کیا ہے. الحمدللہ آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد جو ہے درود ابراہیم وہ بھی پڑھ رہی تھی اور میں بھی پڑھ رہی تھی. اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اس کو 16 سال بعد جو ہے پیارے بیٹوں سے نوازا ہے. بے شک اللہ پاک کی قدرت جو ہے وہ بہت وسیع ہے. اللہ پاک نے ہمارے صبر کا صلہ ہمیں عطا فرمایا ہے, اور جس گھر میں اولاد نہیں ہے اللہ پاک اس گھر میں بھی اولاد عطا فرمائے, اور خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے. پھر ایسا تھا کہ درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ پاک نے میرے بہو اور بیٹے کی زندگی میں یہ خوشی عطا فرمائی ہے. اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے. تو آپ بیٹا ان بہنوں کو بتائیے گا جو اولاد کی طرف سے پریشان ہیں, وہ بھی اپنی زندگی میں درود ابراہیم کو شامل کریں. اللہ پاک بے شک معجزات کرتے ہیں. جیسے اللہ پاک نے بہو اور بیٹے کو 16 سال بعد جو بیٹوں سے نوازا ہے ماشاءاللہ سے, الحمدللہ. درود ابراہیم جو ہے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے میری بہو 313 مرتبہ پڑھا کرتی تھی. اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے, اور اللہ پاک نے یہ آسانیاں فرمائی ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر اور کرم ہے. آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. اور جو بچیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں, اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو, خواہشات کو قبول فرمائے. اور اللہ پاک آپ کے بیٹے حسنین کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اور بہت ساری دعائیں نکلتی ہیں آپ دونوں ماں بیٹے کے لیے. اللہ پاک آپ دونوں کو ہمیشہ ساتھ رکھیں اور پرسکون رہو زندگی میں. حسنین کی خوشیاں دیکھنا آپ کے نصیب ہوں. آمین ثم آمین. آمین آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ آنٹی جان دعاؤں کے لیے, آپ کی محبت کے لیے, آپ کے پیار کے لیے. جزاک اللہ. الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ 16 سال بعد اللہ پاک نے ان کی بہو اور ان کے بیٹے پر کرم کیا ہے. تو میری پیاریوں, جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ ان کی بہو جو ہے درود ابراہیم پڑھ رہی تھی. الحمدللہ اللہ پاک نے ان کی بہو کو جو ہے 2 ماشاءاللہ سے ٹوئنز بچوں سے نوازا ہے. اللہ پاک بے شک ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں. آپ بھی اپنی دعاؤں کو توکل, یقین اور صبر کے ساتھ جاری رکھیے. اللہ پاک سے مانگتے رہیے,
اور اللہ پاک پر ہی توکل یقین رکھیے، بے شک اللہ پاک جو ہے ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اور اللہ پاک سب کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ جو بہنیں جو بھائی مجھے سنتے ہیں سب کے لیے معجزات ہوں، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالحہ فرما بردار اولاد عطا فرمائے، ان کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائیں، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائیں، احساس کرنے والا بنائیں۔ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیارو اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔